السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو نیوز ایچ ڈی میں آپ کا میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی آپ کی خدمت پہ حاضر ہے۔ ناظرین، دنیا بھر میں 1 مئی مزدوروں کے عالمی دن کے طور پہ منایا جاتا ہے، اور اگرچہ 1886 میں شکاگو کے محنت کشوں کی جد و جہد کو زور زبردستی سے دبایا گیا تھا، لیکن بعد ازاں یہ دن بین الاقوامی سطح پر مزدوروں اور محنت کشوں کے حوالے سے غیر معمولی اہمیت اختیار کر گیا۔ آج پاکستان سمیت 1 مئی پوری دنیا میں سیاسی سماجی تحریکیں مزدوروں اور محنت کشوں کی بحالی کے حوالے سے سیمینار کرتی ہیں، مینیفیسٹوز رکھتی ہیں، لیکن کوئی بھی تحریک کامیاب ابھی تک نہیں ہو سکی۔ آج بھی مزدور اور محنت کش طبقہ معاشرے میں باوقار زندگی گزارنے سے قاصر ہے، اس کا استحصال ہوتا ہے، جبری مشقت لی جاتی ہے، چاہے وہ چائلڈ لیبر کی صورت میں ہو، قوانین پہ عمل درآمد نہیں ہوتا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں جلوہ افروز ہوئے تو اس وقت بھی غلام اور لونڈی کا تصور تھا۔ بچوں کو زندہ درگور کرتے، محنت کا پورا اجر نہیں دیا جاتا، ایون مال برداری کے جانور ان سے زیادہ کام لیا جاتا، چارہ کم دیا جاتا اس معاشرے میں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں کے کفارے میں غلاموں کی آزادی کی شق کو شامل کیا تو دنیا میں پہلا دستور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا مزدوروں کے حوالے سے کہ ان کی آزادی کا مژدہ جاں فضا سنایا کہ اگر تم گناہ کر بیٹھو تو اس کے کفارے میں غلام کو آزاد کر دو۔ تو یہ آزادی کا پروانہ تھا گناہوں کا کفارہ۔ تو سب سے پہلے بریت جو مزدور کی ہے، جو غلامی کی زنجیریں توڑی، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑی کہ گناہوں کے کفارے کی صورت میں اپنے غلام کو آزاد کر دو۔ اور اس میں ایک مثال ملتی ہے قرآن کی آیت سے، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ ٹھیک ہے، غصے کو پی جانے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو سید سجاد امام زین العابدین علیہ السلام، جو امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کے فرزند ارجمند ہے، آپ کا ایک غلام تھا، اس سے ایک غلطی ہو گئی سنگین قسم کی، تو آپ خاموش ہو گئے۔ تو اس نے موقع جانا، پتہ تھا کہ سخی ہیں، جس گھرانے سے ہیں، تعلیم و تربیت ہے، معاف کریں گے۔ اس نے آیت پڑھی وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصے کو پی جانے والے۔ تو آپ نے فرمایا میں تو پہلے ہی غصہ پینے والا ہوں۔ پھر اس نے کہا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگوں سے درگزر کرنے والے، فرمایا تجھے معاف کیا۔ پھر اس نے کہا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ آپ نے فرمایا جا تو آج آزاد ہے، تو جہاں چاہے جیسی زندگی گزارنا چاہے۔ حالانکہ اس سے بہتر گھرانے میں کون سی زندگی تھی؟ تو قرآن کی آیت کی عملی تفسیر اہل بیت اطہار علیہ السلام نے بتا دی۔ تو یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ معاشرے سے بترتیب غلامی کا خاتمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شق کے ذریعے کیا۔ تو احادیث میں بھی کس قدر حسن سلوک ہے وہ بھی ہمیں ملتا ہے، لیکن کام کاج اور مزدوری کے حوالے سے ایک چیز آپ کو کلیئر کر دوں کہ قرآن و سنت میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں مزدوری کے حوالے سے، پہلا ہے عمل، جسے مزدوری کہتے ہیں، پھر سعی محنت، فعل ہے کام، کسب کمائی، یہ چاروں الفاظ ہم معنی ہیں، اور پانچواں لفظ اجر کا ہے، اسی سے آجر اور اجیر ہے، جو احادیث میں اس پہ بحث ہوئی ہے، جو کام یا ملازمت کا معاوضہ ہے، ویجز کا۔ لفظ عمل کے 4 مختلف معنی ہیں۔ پہلا معنی ہے محنت مزدوری، دوسرا ہے کام کاج، تیسرا پیداوار یا مینوفیکچرنگ، چوتھا صوبے یا ملک کا کچھ حصہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ 4 مفہوم ہیں اسلام کے اندر عمل کے۔ کوئی بھی عمل ہے، چاہے اس کا تعلق دماغ سے ہے یا جسم سے ہے، جسمانی مزدوری یا دماغی مزدوری۔ اس اعتبار سے صنعت و حرفت کے شعبے سے وابستہ افراد، ٹیکسٹائل انڈسٹری سے ریڑی بان، مزدور، تاجر، استاد، انجینئر، ٹھیک ہے، میڈیا ہاؤسز میں کام کرنے والے، ورکنگ جرنلسٹ، کیمرہ مین، اینلی، ایڈیٹرز وغیرہ، اسائنمنٹ ایڈیٹرز، رپورٹرز جو فیلڈ میں جاتے ہیں، دماغ اور اپنا جسم استعمال کرتے ہیں، انویسٹیگیشن جرنلزم کے کالمنسٹ جو اپنا دماغ لگا کے لکھتے ہیں، یہ سارے کے سارے عاملین ہیں۔ کیٹیگریز اور شعبے مختلف ہیں، لیکن یہ سارے عاملین کی کیٹیگریز میں آتے ہیں۔ اور عاملین میں محنت مزدوری والے، ڈیلی ویجز والے، ہاتھ سے کام کرنے والے، کام کاج والے، وہ چاہے کسی چینل میں ہوں، نیوز پیپر میں ہوں، اخبار میں ہوں، فیکٹری میں ہوں، دکان پہ ہوں، ٹھیک ہے، ہیلپنگ ہوں، فارمیسی میں کام کرتے ہوں، وہ سارے۔ پھر پیداوار یا مینوفیکچرنگ والے جو کسی صنعت میں، ٹیکسٹائل میں،
ٹھیک ہے، پاور لومز میں جو پنجاب میں کام کرتے ہیں مختلف انڈسٹریز میں. پھر اسی طرح مذہبی اور اسلامی اسکالر کے ہاں عمل سے کام کے وسیع اور عمومی معنی اور مفہوم اور تفسیر و تشریح مراد لی جاتی ہے. اور عمل کا ایک اینگل روحانی عمل بھی ہے، اس میں مراقبہ، مجاہدہ، وہ متصوفین کے ہیں. حالانکہ اس میں بہت زیادہ ایکسٹریم پہ چلے گئے ہیں لوگ، جس سے یہ ہوتا ہے کہ انسان کا جسم اور دماغ ایکٹیویٹ نہیں رہتا. سیدنا عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے رہبانیت کی بے کنی اور حوصلہ شکنی کی ہے، اسے مستحسن نہیں قرار دیا. تو وہ لوگ جو صرف ذکر اذکار میں مشغول ہوتے ہیں، یہ اسلام کے اندر افراط و تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں. تو سیدنا عمر نے کئی دفعہ دیکھا مسجد میں لوگ بیٹھے ہیں فرض کے بعد نوافل یا اذکار میں، تو آپ نے فرمایا تمہارے گھر، بیوی، بچے، ماں باپ ہیں، تم باہر جا کے محنت مزدوری کام کاج کرو. تو فرض، واجبات، سنن کے بعد اگر آپ کے پاس وقت ہے تو اسے تحسینیات کہتے ہیں، پرفیکشن. پھر اوراد و وظائف ضرور کریں، لیکن بیسک رسپانسبلٹی آپ کی ہے گھر والوں کا، معاشرے کا خیال رکھنا. اور ویسے بھی جب آپ جسمانی اور ذہنی طور پہ کسی کام میں لگتے ہیں تو وہ جسمانی، روحانی اور ذہنی صحت آپ کی بڑھوتری کرتی ہے عمل میں، ایکٹیویشن میں. ٹھیک ہے، تو تحرک ضروری ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے حوالے ہیں جن میں استاد، سرکاری ملازم، تاجر، ان سب کو اس میں شامل کیا گیا اور ڈسکریمنیشن نہیں ہے. تو قرآن میں اگر دیکھیں تو نوح علیہ السلام کی محنت کا حوالہ قرآن نے دیا کہ آپ اپنے ہاتھ سے کشتی بنائیں. پہلا انجینئرنگ کا کانسیپٹ نوح علیہ السلام نے دیا، جس میں دماغ بھی لگتا ہے، ہاتھ بھی. کشتی، بوٹ کو ڈیزائن کرنا دماغی کام ہے، اور اس کے پرزے اور لکڑیاں جوڑ کے بنانا یہ ہاتھوں سے بنایا ہوا کام. تو گویا نوح علیہ السلام کا کام عمل میں محنت مزدوری بھی ہے، پیداوار بھی ہے، میکینکس بھی استعمال ہوتی ہیں اس میں، جسم بھی اور دماغ بھی، دونوں چیزیں. پھر ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی. ٹھیک ہے، اپنے ہاتھوں سے اللہ کے گھر کو بنایا. پھر دعا کی ربنا وابعث فیہم رسولا، ٹھیک ہے، یتلو علیہم آیاتی ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. دعا میں اللہ نے اجرت کیا مانگتے ہو؟ فرمایا مولا اجرت یہی کہ یہ گھر بنا رہے ہیں، اس کو آباد کرنے کے لیے آخری نبی بھیج. تو یہ نظام محمدی مانگا تھا ابراہیم علیہ السلام کہ ایسا معاشرہ تشکیل پائے تو ان کا مرکز کعبۃ اللہ ہو اور یہ معاشرے میں عدل و انصاف قائم کریں. وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں آیات کی تلاوت کرے اور ان کی روحانی اور جسمانی تزکیہ کرے، حکمت کی تعلیم دے، تو معاشرے میں وہ حکمت پھیل جائے، وزڈم. تو ویژنری رسول کی بات کی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی طرف اشارہ ہے. تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی. پھر داؤد علیہ السلام جنگی زرہیں بناتے تھے. ٹھیک ہے، جنگی زروں کا کانسیپٹ یہ داؤد علیہ السلام نے دیا. موسیٰ علیہ السلام بکریاں چراتے. کئی لوگ عیب سمجھتے، بکریاں چرانا انبیاء کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یہ کیٹل کا فارمنگ جو ہے جتنی بھی آج ویسٹ کیوں آ گیا، آسٹریلیا دیکھیں، یورپ دیکھیں، اپنے کیٹل ہاؤسز، فارمنگ انہوں نے ایگرو فارمنگ شروع کی ہے. تو یہ اس کا جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ جاتا ہے. ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام کی بھی 10 سال مزدوری کی تھی. ایک نبی نے دوسرے نبی کے ہاں مزدوری کی، وہ بھی ایک دلچسپ واقعہ. پھر موسیٰ علیہ السلام کے ہمرکاب خضر علیہ السلام نے دیوار کی تعمیر کی. ٹھیک ہے، وال جو ہے. اور ذوالقرنین نے علیہ السلام نے سیسا پگھلا کر دیوار بنائی. یہ بھی ایک آرٹ ہے، سیسا پگھلا کے دیوار بنانا. تو انبیاء آرٹ کے فن میں بھی ماہر تھے. کوئی دیوار بنا رہا ہے، کوئی سیسا پگھلا کے دیوار بنا رہا ہے. پھر یوسف علیہ السلام کی دانشورانہ محنت کا ذکر بھی موجود ہے. ایک دانشورانہ محنت بھی ہے اسلام میں، وہ دماغی تعلق رکھتی. جو خزائن اور جو آپ کے فائننسز تھے عزیز مصر کے ہاں، وہ یہ یوسف علیہ السلام کو وہ منسٹری دی گئی کہ آپ سارے بیت المال کے خزائن کے آپ نگہبان ہوں گے. تو یہ ہوتی ہے دانشورانہ محنت جس کا تعلق دماغ سے ہے. اس میں استاد، پروفیسرز، آرٹسٹ، اس میں آپ کے اینکر پرسنز، ریسرچرز، یہ سارے لوگ شامل ہوتے ہیں. شاہ مصر نے انہیں خزانچی اور نگہبان یا وزیر مقرر کیا تھا. تو قرآن مجید لوگوں کی دستی محنت جسے مینول لیبر کہتے ہیں اس کا حوالہ بھی دیتا ہے. ٹھیک ہے، اور جانوروں کے کام کے بارے میں بھی ہے کہ یہ جانور تمہارے بوجھ سے شہروں تک اٹھا کے لے جاتے ہیں جنہیں تم بغیر مشقت کے نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، پھر کام کاج کی جو ایتھکس ہیں، ایتھکس، ورک ایتھکس، اس کے بارے میں اسلام نے بڑا زبردست قرآن و سنت کے اقوال ہیں. قرآن میں ہے وَأَن لَيْسَ الْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى،
کہ انسان کو عدل میں وہی کچھ ملے گا جس کی کوشش کی، جو آپ سٹرگل کرتے ہیں اسی کا آپ کو ملے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، اللہ کسی مرد عورت کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، اس کا اجر ضرور ملے گا۔ تو جب گارنٹی اللہ رب العزت کی طرف سے ہے کہ کام کرو، اجر خدا کی طرف سے ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو وہ جنہوں نے کام پہ لوگ رکھے ہوئے یہ بھی دیکھیں کہ بروقت ان کی اجرت ادا کرنی چاہیے۔ پھر فرمایا کہو کرو اور تمہارا کام اللہ دیکھے گا، ٹھیک ہے۔ قرآن کریم نے رزق حلال کمانے والوں اور جہاد کرنے والوں کا ذکر ایک ہی آیت میں کیا ہے، بلکہ رزق حلال کمانے کے لیے کوشش کرنے والوں کا ذکر مجاہدین سے پہلے ملتا ہے۔ تو یہ بھی ایک مجاہدہ ہے رزق حلال کفالت کرنا۔ پھر فرمایا کچھ لوگ زمین میں سفر کرتے ہیں تاکہ اللہ کا رزق یعنی فضل تلاش کریں اور اللہ کی راہ میں قتال کریں۔ تو یہ مزدور، کام کرنے والے، عاملین، دانشور، جیسے میں آپ تک ویلاگ پہنچا رہا ہوں، یہ اور مجاہدین کو اکٹھا کیا۔ کچھ علمی، فکری، نظریاتی محاذ کے عاملین ہیں اور کچھ محاذ جنگ کے عاملین ہیں۔ علمی فکری محاذ کے عاملین کو دانشورانہ محنت والے کہا جاتا ہے، اور عسکری محاذ پہ لڑنے والوں کو مجاہدین محنت کہا جاتا ہے، مجاہدین ہوتے ہیں۔ تو ان کا ذکر ایک آیت میں ہے۔ تو مزدور وہ بھی ہیں جو اللہ کی راہ میں جو ہے مزدوری کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں حفاظت کرتے ہیں، محافظت۔ تو وہ فوجی بھی مزدور کے عاملین کے اس میں آتا ہے، شعبے میں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاندان کے لیے آمدنی کمانے میں مشقت اور تکلیف گناہوں کا کفارہ بنتی ہے۔ جو لوگ اپنی فیملی کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، ہاتھ سے کمانا، یہ ان کے لیے گناہوں کا کفارہ ہے، اور بہترین روزی وہ ہے جو اپنے ہاتھ سے کمائی جائے۔ ہاتھ سے مراد کہ آپ جیسے کیمرہ مین اپنے اس کی ٹیکنیک ہوتی ہے، وہ کیمرے کی ویژولائزیشن، اس کا فوکس، ساری چیزیں دیکھتا ہے۔ اسی طرح ہاتھ سے مراد ذہن سے، ذہنی تربیت کرنا، بچوں کو پڑھانا، ایک استاد بھی جو ہے وہ یہ ہے۔ پھر خلیفہ ثانی سیدنا عمر نے فرمایا یہ مسلمان کے لیے ناپسندیدہ ہے کہ وہ اپنی روزی کمانے کے لیے مناسب کوشش نہ کرے، صرف دعا کرے کہ اسے خدا کھانا غیب سے دے۔ ایک حدیث کے مطابق کسب حلال فرض نمازوں اور دیگر فرائض کے بعد سب سے اہم فریضہ یہ ہے۔ اللہ کی عبادت کے بعد، 5 نمازوں کے بعد سب سے بنیادی فریضہ یہ اپنے بیوی بچوں کی اپنی کفالت کرنا، ٹھیک ہے۔ یہ 5 ستونوں میں سے نہیں ہے لیکن فرض ہے، اور یہ عبادت کی ایک قسم ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسلام میں رحمانیت کا کوئی تصور نہیں ہے، اور ممکن ہے کہ عقیدت اور دلجمی کے ساتھ مسجد میں آپ بیٹھیں، فرائض ادا کریں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو مسجد میں بیٹھے ہوئے دیکھا تو اس شخص کی مالی مدد کون کر رہا ہے پوچھا، یہ ہر وقت ادھر بیٹھا رہتا ہے۔ لوگوں نے فرمایا ہم ہیں اس کی مدد کر۔ آپ نے فرمایا جو لوگ اس نمازی کی مدد کرتے ہیں وہ اس نمازی سے بہتر ہیں، جو مدد کرتے ہیں، یہ بہتر نہیں ہے، وہ بہتر ہیں۔ کام کاج کو پھر جہاد فی سبیل اللہ کی بھی ایک شکل قرار دیا گیا ہے۔ جو اپنے بچوں، بوڑھے والدین کے لیے محنت کرتا ہے، ٹھیک ہے، جو اپنی ذات کے لیے کماتا ہے، اس کا مقام اور رتبہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے، ٹھیک ہے۔ اور روزی کئی کاسہ لیسی، یہی بغیر محنت و مشقت سے کمائی جائے، وہ ناپسندیدہ ہے۔ کاسہ لیسی کہیں بھی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک طرف اسلام صدقے کی جو ہے وہ آمادہ کرتا ہے، دوسری طرف محنت کا مطالبہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے لکڑی کا گھٹا پیٹ پر لاد کر لانا، بیچ کر گزارا کرنا، یہ بہتر ہے اس سے کہ آپ کسی سے سوال کریں، ٹھیک ہے۔ تو اسلام نے یہ ورک ایتھکس بہت ساری یہاں پہ بیان کی ہیں۔ میں صرف 1-2 روایت، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب خلیفہ اپوائنٹ ہوئے، پوچھا گیا تنخواہ کیا ہوگی، فرمایا مزدور کے برابر۔ یہ بڑی امپورٹنٹ ہے رولرز کے لیے آج کے دن۔ فرمایا گزارا نہ ہوا، فرمایا جیسے مزدور کا گزارا ہوتا ہے میرا بھی ہو جائے گا۔ یہ ویژنری لیڈرز ہوتے ہیں کہ دینے کی بات آئے تو عام آدمی سے شروع کرنا چاہیے، سنت صدیقی ہے آج کے دن کا خلاصہ دے رہا ہوں۔ فرمایا پھر بھی نہ ہوا تو فرمایا میں مدینہ کے مزدور کی تنخواہ بڑھا دوں گا، یعنی پہلے اس کی تنخواہ بڑھاؤں گا، جب اس کی بڑھے گی تو پھر میری بھی بڑھ جائے گی۔ تو خلافہ علی منہاج النبوہ کا ایسنس، اس کی روح یہ ہے حکمرانوں کے لیے جو رول ماڈل ہے کہ معاشرے میں اگر تنخواہیں بڑھانی ہوں تو پہلے عام آدمی کی تنخواہ بڑھاؤ، ان کی سہولیات میں اضافہ کرو، مزدور کے اوقات کار میں اضافہ کرو۔ جب اوقات کار میں اضافہ کرتے ہو تو تنخواہ میں بھی اضافہ کرو۔ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں ممبر پارلیمنٹ کی 400 گنا بڑھ جاتی ہیں، مزدوروں کی وہی چائلڈ لیبر کے قوانین امپلیمنٹ نہیں ہوتا۔
تو یہ دور صدیقی کا ماڈل اپنائیں کہ جب دینے کی بات آتی ہے تو آپ بھی تو ہیڈ آف اسٹیٹ تھے اتنی بڑی سلطنت کے، کون سی اچنبے کی بات؟ تو آپ استاد کی، لیبرز کی، مختلف جو ورکنگ کلاس ہے اس کی تنخواہیں بڑھائیں تاکہ معاشرے میں ڈسکریمنیشن ختم ہو۔ اسلام کی اصل روی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا عمر، عبداللہ بن عمر کی روایت ہے کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دے دو۔ ابن ماجہ کی بڑی مشہور، ہم پڑھتے ہیں اپنے سیمینارز میں لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ یہاں مزدور یونین ہیں، ان کے بڑے بڑے عہدیدار، وہ اپنی جیبیں بھر لیتے ہیں لیکن عام مزدور وہ وہیں رہتا ہے، اس کے لیے لیجسلیشن نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے حالت جنگ میں مزدوروں اور عورتوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا۔ اس سلسلے میں ابی داؤد میں ربا بن ربی بیان کیے کہ ایک غزوے میں ہم نے دیکھا کہ لوگ کسی چیز پر اکٹھے تھے، بتایا گیا کہ ایک عورت قتل ہو گئی، وہ لڑنے والی نہیں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمانڈر اس وقت کے ایک تھے، ان کو کہا کہ کسی عورت یا مزدور کو ہرگز قتل نہ کیا جائے۔ یہ وہ سارے ایسنس ہیں۔ پھر معجم الصغیر طبرانی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال روزی کی تلاش میں محنت و کاوش کو عند اللہ پورے 1 سال امام عادل کے ساتھ جہاد سے افضل قرار دیا گیا۔ پھر چھوٹے بچے، ماں باپ اور خود اپنی کفالت کے لیے دوڑ دوپ یعنی صحیح کرنا، اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی راہ میں جد و جہد بتایا۔ آپ نے فرمایا سب سے پاکیزہ عمل اپنے ہاتھوں سے کمانا، پیوریفائڈ ایکشن وہ ہے جو آپ خود کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ داؤد علیہ السلام جیسے کتاب البیوع میں ہے اپنے ہاتھ سے کماتے، ٹھیک ہے۔ جو بندہ صنعت و حرفت سے وابستہ ہو اور اسے کام لیتا ہو، ٹیکنیک چاہے وہ دماغی ہو جسمانی ہو، اللہ اس کو پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام انبیاء کرام نے بکریاں چرائی ہیں اور خود بھی چند خیرات پر حضور مکہ والوں کی بکریاں چرایا کرتے تھے، یہ ویجز پہ، چند خیرات پہ حضور نے۔ بخاری کتاب الاجارہ باب رعی الغنم علی القراریط، حدیث نمبر 2262۔ ابن ماجہ میں باب الصناعات کے اندر ہے۔ پھر کاشتکاری کو مبارک کہا گیا جو آج ہم نے چھوڑ دیے، ایگریکلچر میں، صنعت میں، ہمارا پھل فروٹ ساری یہ چیزیں پوری دنیا میں مشہور تھو۔ اب لوگ شہروں کا رخ کر گئے، چونکہ دیہات میں سہولتیں نہیں ہیں، آپ نے ایجوکیشن ہیلتھ نہیں دی تو کھیتی باڑی زمینیں ویران ہو گئیں۔ تو جو کاشتکاری کو حضور نے مبارک قرار دیا اور اس کا حکم دیا، صحیح مسلم میں شرح نووی میں ہے کتاب البیوع باب فضل الغرس والزروع، زراعت کی اور غرس کی فضیلت پہ ابواب ہیں حدیث کے اندر، جس سے آج ہمارا معاشرہ جان چھڑا رہا ہے کہ ایک پتہ نہیں کوئی عیب والا کام ہے۔ آپ نے فرمایا وہ رزق حلال ہے جس میں دونوں پاؤں چلیں، ہاتھ کام کریں، پیشانی ارک آلود ہو، چاہے وہ ریسرچ میں یا ہاتھ والے ٹیکنیکل کام میں، دونوں میں، ٹھیک ہے۔ یہ پیشے مقدس ہیں، ان کی نسبتیں انبیاء سے ہیں، حضور سے ہیں، ان کو کبھی کی کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ یا جو مزدوری کرتا ہے، کام کرتا ہے، عاملین کو جوتے گانٹتا ہے، ڈاکٹر ہے، پیشے ہیں، یہ پروفیشنز ہیں، یہ ذات پات نہیں ہے۔ اس سے معاشرے کا وقار یا آپ کا کسی کا کام نہیں ہوتا۔ فلاں مزدور ہے اس کو نیچے بٹھا دو۔ خلفائے راشدین جو عاملین اور مزدور ہوتے انہیں اپنے دسترخوان میں 7 پہلو میں بٹھا کر کھانا کھلایا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7 بٹھا کر کھانا کھلایا کرتے، بلکہ پہلے انہیں کھلاتے، جب وہ ختم کرتے تو پھر آپ شروع کرتے تاکہ وہ سیر ہو کے کھا لیں۔ یہ سنت خلفائے راشدین۔ تو آج 1 مئی مزدوروں کا عالمی دن تو ہے، لیکن سب سے بہترین نسبت مزدوروں کی وہ قرآن سے ہے، سنت و سیرت سے ہے، انبیاء سے ہے۔ میں نے مثالیں دے کے کہا کون کون انبیاء کیا کیا کرتے تھے۔ تو صنعت و حرفت والے، انجینئر، میکینکس، میڈیا پرسن، دماغی مزدوری کرنے والے، جسمانی، وہ سب اس میں شامل ہیں۔ ان سب کو مبارک ہو جو اپنی اپنی فیلڈ میں کام کرتے ہیں۔ یہ بابرکت اور حلال شعبہ ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔